علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے تیسرے سال کے بعد آپ نے کھل کر کے توحید کا پیغام، توحید کی دعوت اپنے سماج اور معاشرے میں پیش کیا، تو ابو لہب نے آپ کی سب سے پہلے مخالفت کی، جبکہ آپ کا سگا چچا تھا۔ اس دعوت کے پیش کرنے کے بعد مشرکین کا رد عمل کیا ہوا، مشرکین نے اس کے بعد کیا انجام دیا، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز یہ بات بتائی جائے گی۔ اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے درس میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سری دعوت کے بعد دار ارقم کا آپ نے آغاز کیا، دار ارقم کا سینٹر بنایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دار ارقم کو جو سینٹر بنایا تھا یہ نبوت کے 5ویں برس میں تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل پھر دوبارہ آئے گی تو اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ دار ارقم سری دعوت یا جہری دعوت کے بعد آپ نے نہیں بنایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے نبوت کے 5ویں برس سے کچھ پہلے یہ دار ارقم کو آپ نے اسلام کا مرکز اور سینٹر بنایا تھا۔ آج کے درس میں جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ جہری دعوت کے بعد مشرکین نے آپ کا کیسے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ کیسے اس چیز کی مخالفت کی، توحید کی مخالفت کی۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے تاریخ میں اور سیرت میں کہ جہری دعوت کے بعد حج کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ حج کا موسم یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، تو مشرکین نے یہ بات کی کہ اگر ہم محمد کو نہیں روکیں گے اور محمد کی دعوت کو نہیں پکڑیں گے، نہیں روکیں گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ دیگر ملکوں سے مکہ میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کہیں محمد کی باتیں، توحید کی دعوت مکہ سے باہر نہ چلی جائے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی، عنوان اس کا قائم کیا گیا حاجیوں کی آگاہی اور معرفت کے واسطے قریش کے مشورے، یعنی قریش کے لوگوں نے کیسے مشورے کیے اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ تو ایک جماعت تیار ہوئی اور آئی ولید بن مغیرہ کے پاس۔ یہ مکہ کا بڑا تجربہ کار آدمی تھا، عمر دراز آدمی تھا، سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ اس کے پاس ایک جماعت آئی اور ایک رائے قائم کرنے کے لیے کہ ہم محمد کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کریں۔ تو کوئی ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں جس پر ہم سے متفق ہو جائیں، اور یہی بات سب لوگ بولیں گے تو محمد کی دعوت رک جائے گی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو الزام لگاؤ، ان کی مخالفت کرو، ان کو تکلیف دو۔ تو ولید کے پاس جب آئے تو ولید سے لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ ولید نے کہا کہ آپ لوگ آئے ہو، آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہونی چاہیے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا نہیں، آپ بتائیے، آپ تجربہ کار ہیں۔ تو کہا نہیں، میں صرف سنوں گا، تم بتاؤ تم کیا خیال کرتے ہو، تم بتاؤ میں سنتا ہوں۔ تو قوم کے لوگوں نے یہاں پر یہ کہا کہ ہماری رائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ محمد کاہن آدمی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، وہ کاہن نہیں ہے۔ پھر قوم کے لوگوں نے کہا تو ہم کہیں گے پاگل آدمی، مجنون آدمی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی حرکت ہم نے نہیں دیکھی ہے جو جنون اور پاگل پن پر دلالت کرے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا ہم یہ کہیں گے وہ شاعر آدمی ہے۔ ولید بن مغیرہ جو مکہ کا تجربہ کار، عمر دراز، سوجھ بوجھ والا آدمی تھا، اس نے کہا نہیں، شاعر بھی نہیں، اس لیے کہ میں شاعروں کو جانتا ہوں اور شاعری بھی جانتا ہوں، شعر و شاعری کیسے کی جاتی ہے، محمد میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے، کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا تو ہم کہیں گے جادوگر ہے۔ ولید نے کہا نہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی باتوں میں، ان کے انداز میں، ان کے چال چلن میں
کوئی ایسا انداز نہیں دیکھا گیا جو جادوگری پر اور جادو کے فن پر دلالت کرے۔ تب ولید سے لوگوں نے کہا تب آپ ہی بتاؤ، جب ہم جو کہتے ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہو، ہم کہتے ہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے، تب آپ ہی بتاؤ۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم محمد کی زبان میں اور محمد کی دعوت میں بڑی چاشنی اور حلاوت ہے، محمد جو کہتے ہیں ان کی بات بڑی سچائی پر مبنی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، ہمارے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی، بت پرستی کی مخالفت کی، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے، اپنی قوم میں آئے، اور قوم میں آنے کے بعد اسلام کو روکنے کی جو تحریک اور جو تدبیر اختیار کی اس کی 6 شکلیں ہیں۔ ابھی شروع میں نبوت جو ملی اور سری دعوت جو 3 سال چلی، سری دعوت کے بعد جو جہری دعوت کا جیسے آپ نے آغاز کیا، 4تھے برس میں جو مشرکین نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈا اختیار کیا تھا، جو تدبیر اختیار کی تھی، جو راستہ اختیار کیا تھا، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا جائے، صحابہ کا مذاق اڑایا جائے، رسول علیہ السلام پر ہنسا جائے، صحابہ اکرام اور مسلمان کو دیکھ کر کے ہنسا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے۔ جب صحابہ اکرام آتے تھے تو کہتے دیکھو یہ زمین کے بادشاہ آ گئے، مذاق میں جو غریب نادار کمزور مسلمان تھے ان کو دیکھ کر کے مشرکین مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو زمین کے بادشاہ آ گئے۔ غریبوں کا مذاق، مسلمانوں کا مذاق، پیارے نبی کا مذاق، تو مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ ایک دوسرا راستہ اختیار کیا نبی علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام کی آواز کو روکی جائے۔ جب آپ قرآن پڑھیں، جب آپ دعوت دیں، جب آپ توحید کی دعوت پیش کریں تو آپ علیہ السلام کی آواز کو روکنے کے لیے ناچا جائے، قوالی گائی جائے اور شعر و شاعری کی جائے، قصے و کہانی بیان کی جائے۔ رسول علیہ السلام کی جب آواز ہو تو ہم تالی بجائیں، ٹھٹھا اور ہنسیں، کھلکھلائیں، مذاق اڑائیں۔ تو ایسا مشرکین کرتے تھے۔ قرآن کریم میں کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب پیارے نبی قرآن پڑھیں اور دعوت دیں تو تم لوگ کیا کرو، شور مچاؤ۔ تالی بجاتے تھے، شور مچاتے تھے، ناچتے تھے، وہ ناچنے والی ہوتی تھی، گانے والی ہوتی تھی، اور ایسے مشرکین مسلط تھے آپ علیہ السلام کے پیچھے۔ ایک دعوت کو روکنے کے لیے ایک حربہ مشرکین نے اختیار کیا، شکوک اور شبہات چھوڑا جائے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت جب عام ہو اور آپ توحید کا دعوت پیش کریں تو مشرکین نے ایک حربہ اختیار کیا کہ شبہات پیدا کریں۔ شبہات کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے؟ نہیں، کوئی جادوگر آ کے رات میں آپ کو پڑھاتا وہی آپ آ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے اور اس کو گڑھا ہوا ہے، پچھلے وہ لوگوں کے واقعات ہیں۔ شکوک اور شبہات پیش کرنا، جنت اور جہنم کے بارے میں الجھاؤ اور شبہ پیدا کرنا۔ کیسی جنت؟ ہم مر گئے، قبر میں ڈال دیے گئے، سڑ گئے، گل گئے، کیا ہم سے پوچھا جائے گا، زندہ کی جائیں گے؟ یہ کیا بات ہے؟ شکوک اور شبہات پیدا کرنا۔ ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ بحث اور کٹ حجتی، بحث و مباحثہ، تکرار، بیٹھ کر کے صرف گپ شپ کرنا، کیڑے نکالنا، کٹ حجتی، منمانی، زبردستی، مخالفت۔ پیارے نبی علیہ السلام کی رسالت متعلق کہتے ان کو رسول بنا دیا گیا، رسول ان کو بنا دیا گیا۔ کیا اللہ کو مکہ اور طائف اور پہاڑیوں کے بیچ میں کوئی بڑا آدمی اور کوئی مالدار آدمی اللہ کی نگاہ میں کوئی نظر نہیں آیا؟ کیا ہے نبی کو، محمد کو نبی بنا دیا گیا، کوئی اور آدمی نہیں ملا؟ کٹ حجتی، بحث و مباحثہ، تکرار، اس طرح کے مشرکین مکہ دعوت کو روکنے کے لیے طریقہ اختیار کرتے تھے۔ ایک پانچواں راستہ مشرکین نے اختیار کیا کہ جو کمزور مسلمان تھے، جو دبے کچلے مسلمان تھے، نادار تھے، غریب تھے، ایسے لوگوں کو مشرکین کمر توڑ اور زبردست طریقے سے عذاب دیتے تھے۔ بلال حبشی ان کو مارا جاتا، خباب بن ارد جلایا جاتا، آگ جلائی جاتی، اس میں ان کو لٹا دیا جاتا۔ ایسے بلال حبشی اور عمار بن یاسر اور ویسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مختلف جو کمزور قسم کے مسلمان تھے، مشرکین ان پر پھل پڑتے تھے، ان کو مارتے تھے، گھسیٹتے تھے، تپاتے تھے، جلاتے تھے، تکلیف دیتے تھے اور گالیاں دیا کرتے تھے. یہ کمزور مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور ایک حربہ یہ اختیار کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ آپ کاہن ہیں، جادوگر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، فلاں ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، الزام لگاتے تھے. یہ تو رہا معاملہ اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے بروقت جو جہری دعوت کے بعد مشرکین نے اختیار کیا تھا. تو اس سال جو حج کا موسم آیا، تو اس سال حج کے موسم میں جب آپ علیہ السلام حجاج کرام کے خیموں کے پاس جایا کرتے تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو توحید بنایا کرتے تھے، تو لوگ آ کر کے یہی سب حرکتیں کرتے تھے. آپ کا چچا سگا، آپ کا سگا چچا جو ابو لہب تھا، وہ پیچھے سے آ کے کہتا تھا تو ان کی بات مت سنو، یہ پاگل آدمی ہے، ان کے پیچھے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہمارے معبودوں کو توڑتا ہے، گھروں کو توڑتا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، گھر میں اختلاف کرتا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات مت سنو. سوچو پیارے نبی دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. وہ لوگ جو باہر کے آئے ہوئے تھے، جن کو مشرکین کی جو ریشہ دوانی تھی، جو ان کی چال بازی تھی، ان سے واقف نہیں تھے، وہ کان کھول کے سنا کرتے تھے. بیچ میں آ کر کے ابو لہب مداخلت کرتا تھا، کہتا تھا ان کی بات مت سنو، یہ پاگل آدمی ہے. سوچو ایک آدمی کی کتنی تکلیف ہوگی جب کوئی الزام لگائے. اور ایک اس موقع پر جب آدمی اپنے مشن پر ہو، اپنی ڈیوٹی پر ہو، اپنے کام پر ہو، ایسے کام پہ آ کر کے مداخلت کرے، ٹانگ کھینچے، الزام لگائے اور کہ ان کی بات مت سنو، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا گیا. اسی طریقے سے جب حجاج کرام کا قافلہ چلا گیا، حج ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت جیسے پھیلتی پڑتی جاتی تھی، مشرکین کو ہضم نہیں ہوتا تھا. تو اب ایک رویہ ان لوگوں نے، ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ چونکہ آپ علیہ السلام شریف گھرانے سے ہیں اور آپ کا خاندان بڑا عظیم تھا، سپر پاور خاندان آپ کی مانی جاتی تھی، تو چونکہ آپ کی حفاظت کے لیے ابو طالب مسلط تھے، ہر موڑ پر آپ کی حمایت کرتے تھے، مدد کرتے تھے. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب آئیں ابو طالب سے کچھ گفتگو کریں. حد کر دیے محمد نے. تو ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ دیکھیے اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے. جب پہلی مرتبہ آئے قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ جب آئے ابو طالب کے پاس تو اچھی گفتگو کی. کیا کہا؟ دیکھیے محمد آپ کے بھتیجے ہیں، آپ ان کی نگرانی کرتے ہیں، آپ کفالت کرتے ہیں، ذرا ان کو سمجھا دیجیے کہ وہ ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ہمارے معبود اور ہمارے گھر میں ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے. ان کو ذرا سمجھا دیجیے. ٹھیک ہے چلے گئے. حضرت ابو طالب نے کوئی توجہ نہیں دی. دوسری مرتبہ جب دیکھا کہ سمجھانے کے باوجود نبی علیہ السلام پر کچھ اثر نہیں ہوا، دوبارہ آئے اور دوبارہ آنے کے بعد کیا کہتے ہیں ابو طالب سے؟ دھمکی دی. کہا اچھا ہم نے آپ کو سمجھایا، آپ کو بتایا کہ اپنے بھتیجوں کو سنبھال کے رکھیے، مگر آپ نے کچھ سمجھا نہیں اور آپ نے کچھ سمجھایا نہیں. یاد رہے کہ آپ اگر ان کو نہیں سمجھاتے ہیں تو آپ اور ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے، تو آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی اور آپ کو بھی وہ دکھ اور درد سہنا پڑے گا. ورنہ آپ سمجھا دیجیے. سختی کے ساتھ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو طالب کو سمجھایا، کہا روکیے ان کو، سمجھائیے ان کو، توحید کی بات نہ کریں، اسلام کی بات نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے، ابو طالب نے آپ کو بلایا اور کہا دیکھو میں ضعیف ہو چکا ہوں، اے بھتیجے مجھ پر بوجھ نہ ڈالو، مجھ پر رحم کرو. اب سوچئے نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 44-45 سال تھی، تو ابو طالب آپ چچا تھے، بڑے تھے، وہ آخری مطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور افسوس کے ساتھ ندامت کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ چچا بھتیجے مجھ پر بوجھ نہ ڈالو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا چچا جان یاد رہے یہ لوگ جو آپ کو مجھ کو آپ سے میرے متعلق یہ کہتے ہیں، ان کو اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں نے جو توحید کا بیڑا اٹھایا ہے اس کو میں پہنچا کے رہوں گا، چاہے دنیا لاکھ میری مخالفت کرے. یہ لوگ مکہ کے لوگ اور یہ سارے لوگ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور مجھ کو ساری چیز ادا کر دیں، پھر بھی میں توحید کی دعوت پیش کرنے سے باز نہیں آ سکتا ہوں. جب چچا نے یہ سنا کہ
بھتیجے کی ہمت بڑی شاندار ہے، اور یہ توحید سے ہٹنے والا نہیں ہے، چاہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، الزام لگایا جائے، گھسیٹا جائے، تکلیف دی جائے، سب کچھ برداشت کر سکتے لیکن توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چچا جان نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ توحید کی دعوت پیش کرو، میں تم کو اس کی اجازت دیتا ہوں، اور جو ہوگا میں اس کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ کے چچا ابو طالب نے کہا۔ ایمان تو نہیں لائے تھے مگر ایمان کے راستے میں بڑی مدد انہوں نے کی تھی۔ تو بہرحال جب مشرکین نے دیکھا کہ اب بھی کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، تیسری مرتبہ پھر دوبارہ آئے ابو طالب کے پاس، کہا ہم نے آپ کو سمجھایا بتایا لیکن آپ نے کچھ سمجھا ہی نہیں، ان کو کچھ سمجھایا ہی نہیں۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، محمد کو آپ ہمیں دے دیجیے، یعنی آپ کا جو بھتیجا جس کو آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، آپ ان کو دے دیجیے، ہمیں دے دیجیے۔ ہم مکہ کے نہایت خوبصورت اچھے شریف نہایت اچھے لڑکے کو آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے عمارہ بن ولید کو منتخب کیا تھا۔ یہ عمارہ مکہ کا بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ ابو طالب سے لوگوں نے کہا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، آپ ہمارے گھر کے جو ہمارے علاقے کے سب سے شریف اور سب سے خوبصورت نوجوان ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھتیجا ہی پالنا آپ اس کو بھتیجا بنا لیجئے، اس کو کھلائیے پلائیے رکھیے، محمد کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ کہا کیا کرو گے محمد کو لے کر کے؟ کہا محمد کو لے کے کیا کریں گے، مار ڈالیں گے۔ کہا عجیب تم آدمی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تم ذرا سوچو، میں غیر کے لڑکے کو، پرائے کے لڑکے کو، تمہارے بچے کو لوں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، اور میں اپنے بھتیجے کو دوں اور تم لے جاؤ اس کو قتل کر دو؟ ارے دماغ ہے تمہارے پاس؟ کچھ بدھی ہے تمہارے پاس؟ میں اپنے بچے کو دے دوں تم قتل کر دو، اور میں تمہارے بچے کو گھر میں لاؤں پالوں کھلاؤں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو سوچو کہنے سے پہلے۔ کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو دے دوں، جاؤ تم اس کو قتل کر دو، اور میں تمہارے بچے کو لے لوں اور گھر میں پالوں پوسوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی نا امید ہو گئے۔ تو اب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو طالب ماننے والے نہیں ہے، تو اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تکلیف کا دروازہ کھول دیا، ستانے لگے، مارنے لگے، اور طرح طرح کے مشکلات آپ کے لیے کھڑے کر دیے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آج کے درس میں جو بات بتائی گئی ہے، خلاصے کے طور پر دو باتیں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کے طور پر دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اسلام اور توحید کے لیے مسلمانوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، اس کے لیے الزام سہنا پڑا، تکلیف سہنی پڑی، جسمانی عذاب میں داخل کیا گیا۔ اور دوسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ آدمی دعوت و توحید اور دعوت و تبلیغ کے لیے، دعوت توحید کے لیے اور دین کا کام کرنے کے لیے غیروں سے مدد لے سکتا ہے، غیروں سے سہارا بھی لے سکتا ہے۔ دنیا کے اندر سب لوگ ابو جہل اور ابو لہب کی طرح نہیں رہتے، بہت سارے ایسے لوگ غیر مسلم ہیں جو مل کر کے رہنا چاہتے ہیں اور اسلام کے لیے راستہ دروازہ کھول کے رکھتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، اسلام کا کام کرنے کے لیے تعاون بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے پورے شہر کے لوگوں سے مل کر رہنا چاہیے، ان کی مدد اور ان کی سپورٹ اور ان کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ابو طالب اپنے چچا سے سپورٹ اور تعاون لیتے تھے، ایسے تعاون اور سہارے کی جہاں ضرورت پڑے، غیر مسلم صحیح کیوں نہ، ان سے مدد اور تائید لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت رسول کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر کے اس میں جو دروس اور نصیحت ہیں ان کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔